میڈیا میں بھی کریں گے, پبلک میں بھی کریں گے انشاءاللہ. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 203D جس میں غیر مؤثر ایک طرح سے بنایا گیا ہے فیڈرل شریعت کوڈ کو, اس کو جو میری ترمیم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے. اسی طرح وقف پراپرٹی بل میں جو میری ترامیم اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہو گئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آرٹیکل 37H میں شراب کے اوپر پابندی کا جو میرا دستوری ترمیمی بل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ہم مل کر انشاءاللہ پارلیمنٹ, عدالت اور میڈیا میں اسلام کے اقدار کی حفاظت کی جنگ لڑیں گے. متفق ہو کر لڑیں گے, متحد ہو کر لڑیں گے, ہر قسم کے تفریق سے بالاتر ہو کر لڑیں گے. عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد. دیکھیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا روپ دھار کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں شامل ہو جائے. یہ بہت غلط انٹرپریٹیشن ہے اور بہت غلط ریومرز ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے فائدے کے لیے پھیلائی ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی اپنی جو جینڈر آئیڈینٹی جو ایک مرد ہے وہ کیوں خواجہ سرا بنے گا؟ قتل ہونے کے لیے, ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کے لیے, کہ اس کو جو ہے وہ کسی ادارے میں اندر جائے اور اس کو وہاں پہ گھسنے نہ دیا جائے انصاف لینے کے لیے, کسی کو اس کو جو ہے وہ ہیلتھ کے رائٹس جب وہ ہسپتال میں جائے تو اس کو ڈاکٹر ڈسکریمنیٹ کر دیں, جس طرح ہماری علیشہ 2016 میں ماری گئی جس صرف اس وجہ سے کہ وہ خواجہ سرا تھی اور ڈاکٹروں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ وہ ایسی کوئی بھی چیز ہے کہ کوئی مرد خواجہ سرا نہیں بنتا, ٹرانسجینڈر نہیں بنتا. آپ نے کتنے دیکھے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کوئی کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں؟ 0 کیسز رپورٹڈ. تو یہ بالکل ریومرز ہیں. دیکھیے, اس کے 4-5 شکے جو ہے اس کو سیٹیسائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام ہے, مگر بہت آسان سا سمجھنے کے لیے جو ہے نا, آپ نے جو آسان سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک جنس اسائن کی ہے, آپ کو ایک سیکس اسائن کیا ہے, اور وہ اسائن کرنا وہ اللہ پاک کا حق تھا, مالک کا حق تھا, خالق کا حق تھا. آپ اگر کسی وجہ سے جو ہے کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, تو کیا وہ درست ہوگا یا جو کچھ مالک نے جو آپ کو جنس اسائن کیا ہے وہ درست ہوگا؟ اسی پہ جو نا, اسی کو بنیاد بنا کے باقی فیصلے کا تعین آپ کر لیجئے گا. ہوا یہ ہے کہ اس قانون میں انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے اس کو ایک انسانی حق کے طور پہ کہ آپ اپنے کو جو سمجھنا شروع کر دیں وہی اپنی سیکس جا کے لکھوا لیں, جو کہ غلط تھا, غلط ہے, غلط رہے گا. اور یہ ایک اٹیک تھا, اٹیک ہے خاندان کے ادارے کے اوپر. اور یہ خاندان کے ادارے پہ اٹیک کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں خاندان کا نام و نشان مٹ رہا ہے. وہ ہمارے خاندانوں کا بھی نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. یہ خاندان کے تحفظ کے لیے, عورت کے وقار کے تحفظ کے لیے, اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اس کو چیلنج کیا گیا تھا, اور وہ چیلنج جو ہے نا آج ہمارا کامیاب ہوا. سر, جنس کا تعین کیسے ہوگا؟ جنس کا تعین بیولوجیکلی ہوگا. اس کے لیے ہم نے جو ہے نا, جو امینڈڈ قانون آیا ہے, جو دوسرا نیا قانون ہم نے بنایا ہے, اس میں ہم نے ایک بورڈ کی تجویز کی ہے. اب میں مرد ہوں اور میں کہنا شروع کر دوں میں عورت ہوں, تو یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. مرد کے طور پہ اللہ پاک نے الگ حقوق دیے ہیں, عورت کے طور پہ الگ حقوق دیے ہیں, اور جس میں کوئی نقص اگر آ جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ علامات کون سی جو ہے نا وہ غالب ہیں, تو غالب علامات کی بنیاد پہ اس کی سیکس کا تعین ہوتا ہے. اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. اسی طرح ہم نے کہا کہ یونٹ جو موجود ہیں وہ بندہ اپنے آپ کو یونٹ تو نہیں بنا سکتا کہ وہ خلق کے اندر تعیر ہے, لیکن جو ہے وہ کیسٹریٹڈ مرد ہے, وہ مرد کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ان کو مردوں کے حقوق حاصل ہیں, ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو مردوں کی حیثیت سے تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ ملنی چاہیے. اس کو بھی عدالت نے تسلیم کیا. تو میں سمجھتا ہوں آج جمعے کا دن ہے. میں تمام پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا تھا شادی کے ادارے پر, خاندان کے ادارے پر, اور مسلم عورت کی وقار اور ڈگنیٹی کے اوپر, عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس ایکٹ سے مسلم عورت کے وقار اور ڈگنیٹی کو خطرہ ہے, اور اس ایکٹ سے مرد جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر کے جامے میں عورتوں کے اوپر حملے, یہاں تک کہ ریپ کے واقعات کریں گے. اس لیے عورت کو خطرہ ہے اس ایکٹ سے. تو ہم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے, اس ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے. اس میں تمام علماء, تمام وکلاء, تمام ڈاکٹرز, تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, تمام تنظیمیں, یہ کولیکٹیو ایفرٹس ہیں. مبارکباد کے مستحق میں عوام سے کہتا ہوں شکرانے کے نوافل, آج جمعے کا دن ہے, شکرانے کے نوافل ادا کریں. جمعے کے خطبوں میں علماء اور ان وکلاء اور ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور تنظیموں کے لیے دعائیں کریں جو اس
ہماری جو اقدار اور روایات اور شرم و حیا اور شادی بیاہ کے ادارے اور خاندان کے ادارے پر حملہ آور ہوئے تھے، اس کو جنہوں نے ناکام بنا دیا، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے جو اسلامک فاؤنڈیشنز ہے اس کی اسی طرح حفاظت کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے، عدالتوں کے اندر بھی کریں گے۔ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف، ہم ان کو بالکل بھی جو ہے وہ نہیں مانتے اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ کل جو ہے وہ سید انور صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جلدی کا فیصلہ ہے اور ہمارے آرگومنٹس بھی صحیح طریقے سے انہوں نے نہیں سنے، اور یہ جو رائٹس کو ڈیمولش کرنے کا جو ان لوگوں کا فیصلہ ہے اور حقوق کو ختم کرنے کا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بطور پاکستانی شہری میں یہ حقوق اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوئی ہوں، مجھے جینے کا حق ہے، مجھے تعلیم کا حق ہے، وہی حق جو کہ عام کسی مرد اور خاتون کو حاصل ہے۔ تو جہاں تک ان لوگوں کی ذاتی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کسی بھی آئیڈینٹی کو رد نہیں کر سکتی، ہم 400 سال سے اس دھرتی کے اوپر موجود ہیں اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ شرعی اپیلیٹ بینچ میں بالکل جائیں گے اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، اور بہت امید ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ہماری سنوائی کریں گی۔ اچھا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں جو ہماری مطالبات تھے وہ انکارپوریٹ ہو گئے ہیں، عدالت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور قرار دیا ہے کہ یہ مطالبات جو انہوں نے کیے تھے یہ قرآن و سنت کے مطابق تھے۔ مثلا ہم نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو خلاف قرآن و سنت قرار دیا تھا، ہم نے سیکشن 2F میں جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن کو خلاف قرآن و سنت، ہم نے جو ٹرانسجینڈر کی تعریف ہے سیکشن 2 and 3 میں اس کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا۔ ہم نے اس قانون کے تحت وراثت کی تقسیم کے ایک بندہ مرد ہوگا، ایک بندہ عورت ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو تخیل کے لحاظ سے مرد تسلیم کر کے مرد کا وراثت لے گا، تو یہ خلاف قرآن اس کو۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکٹ جو ہے مسلم عورت کی جو ماڈسٹی اور ڈگنیٹی ہے، اس کا جو وقار ہے اور احترام ہے، اس کے خلاف ہے۔ کہ ان ساری چیزوں کو عدالت نے تسلیم کر لیا اور جو اس وقت نافذ العمل ایکٹ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کے متعلقہ دفعات کو قرآن سنت کے خلاف قرار دیا۔ عوام سے اپیل کی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں اور یوم تشکر منائیں۔ سر اس میں جو شناختی کارڈ ایکٹ جنہوں نے بنایا ہے تو وہ مسترد کریے کہ ابھی نہیں کیے اس میں بل میں؟ انہوں ڈیٹیل فیصلے میں باقی تفصیلات آئے گی، لیکن انہوں نے سیکشن 2N سیکشن 2F کو خلاف قرآن سنت قرار دیا، سیکشن 2 and 3 کو خلاف قرآن سنت قرار دیا، سیکشن 3 کو خلاف قرآن سنت قرار دیا۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم میں جو کہ وہ اس کو خلاف قرآن سنت قرار دے دیا اور قرار دے دیا کہ یہ ایکٹ جو ہیں یہ مسلم عورت کی ڈگنیٹی اور ماڈسٹی کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی پوائنٹس تھے، بہت اچھی گفتگو تھی، بہت اچھا فیصلہ تھا جو فیڈرل شریعت۔ یونیک کے بارے میں کیا کہا سر؟ یونیک کے بارے میں کہا کہ یونیک جو ہیں وہ کیسٹریٹڈ مرد ہیں، وہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ان کے حقوق ہیں۔ کوئی بندہ خود یونیک نہیں بن سکتا، لیکن اگر ایکسیڈنٹلی یا کسی بیماری کی وجہ سے بن گیا ہے تو اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے اور اس کے حقوق جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ ان کو دینے چاہیے، اور یہی ہمارا مطالبہ۔ پرسن پروٹیکشن آف رائٹ، تو ان کو بھی انہوں نے عدالت نے تسلیم کر لیا کہ انٹر سیکس جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور ان کے رائٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تمام وہ موجود ہیں اور ان کو دینی چاہیے۔ میری کلائنٹ سارو عمران ہیں جو کہ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ہیں جن کا PhD پروگرام میں داخلہ ہوا ہے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں۔ ان کا میں ریپرزینٹیو ہوں، وہ نایاب علی کی چیلا ہیں۔ جہاں تک اس عدالت کے فیصلے کا تعلق ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا، اور ہم یہ اس لیے سوچ رہے تھے کیونکہ یہ جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں اس میں کچھ حد تک بائس ججز کا آبویس تھا، ہمیں صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا، جبکہ جو بھی پٹیشنرز ہیں ان کو بارہا جو ہے موقع دیے گئے، ان کو ڈیٹیل میں سنا گیا، اور حتیٰ کہ ان کی وہ والی باتیں بھی سنی گئیں جس کو بعد میں کورٹ نے خود بھی کہہ دیا کہ یہ ریلیونٹ نہیں تھی، لیکن ان کی پوری بات سنی گئی، ان کی ازمپشنز، ان کی پریمیسز، ان کی ساری باتیں، ان کی ساری ریسرچ، وہ انہوں نے اپنا مدعا بہت ڈیٹیل میں بہت کلیئرلی انہوں نے بتایا، جبکہ ہماری بات جب آئی تو ہماری باتیں اس طرح سے نہیں سنی گئیں، ہمیں ٹوکا گیا، ہمیں روکا گیا، اور ہم آلریڈی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ بتائیے گا کہ آپ اپیل جو ہے جو فیصلے کی آپ دائر کریں گے؟ جی دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے جو ججمنٹس ہوتے ہیں وہ اپیل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق
اس ججمنٹ میں جو بھی آبزرویشنز ہیں, جو رولنگز ہیں, وہ لیگل افیکٹ تب تک نہیں رہتی جب تک اس اپیل کا پیریڈ پاس نہیں ہو جاتا. یعنی کہ ہمارے پاس 6 مہینے ہیں اس ججمنٹ کو اپیل کرنے کے لیے. جب تک وہ 6 مہینے کا پیریڈ پاس نہیں ہوتا تب تک اس ججمنٹ کی, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے.